بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 208 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب المبذرین، یعنی فضول خرچی کرنے والے لوگ۔ اور ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ اس سے قبل گزشتہ باب میں اسراف کی مذمت اور ممانعت کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی، اور یہاں یہ نیا باب یہاں تبذیر اور مبذرین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دونوں کے معنی اگرچہ بظاہر یہی ہیں کہ فضول خرچی کرنا، لیکن دونوں میں ایک باریک سا فرق یہ ہے کہ اسراف مال اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی اسراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کہ مال کے علاوہ اگر کسی کام میں بھی حد سے تجاوز کیا جائے گا تو اس کے لیے بھی اسراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تبذیر کا لفظ مال کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ اور دوسرا فرق یہ کہ اگر جائز کام میں حد سے زیادہ مال خرچ کیا جائے گا تو اس کے لیے اسراف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کام میں مال خرچ کیا جائے اگرچہ وہ مال بہت ہی معمولی اور کم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ باب المبذرین، یعنی فضول خرچی کرنے والے لوگ۔ تو جب تبذیر کے یہ معنی ہو گئے کہ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، تو پھر اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ المبذرین، یعنی وہ لوگ جو ناجائز کاموں میں مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ تو اس چیز کی یہاں مذمت اور قباحت و شناعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یعنی اے انسان تم فضول خرچی نہ کیا کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں، اور یہ کہ شیطان تو اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ تو یوں قرآن کریم میں مذمت کی گئی کہ فضول خرچی نہ کیا کرو، کیونکہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں۔ تو جب ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ تبذیر کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ناجائز کام میں خرچ کرنا اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس آیت میں گویا کہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے یہ پیغام بھی موجود ہے، اور آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ناجائز کاموں میں تم اللہ کا دیا ہوا روپیہ پیسہ خرچ کرنے سے باز رہو، کہ یہ مال و دولت تمہارے پاس اللہ کی عطا فرمودہ نعمت ہے۔ پھر وہ کام کہ جن سے اللہ نے تمہیں منع فرما دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ ہی کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا کہ یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی، پھر اسی کی عطا فرمودہ اس نعمت کے ذریعے ہی انسان اسی محسن و منعم کو ناراض کیا کرے،
اس کی نافرمانی کیا کرے، اسی کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، یقیناً یہ تو بڑی ہی بدبختی کی بات ہو جائے گی۔ الغرض، یہاں ہمارے سامنے ایک اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 444۔ فرمایا کہ عن ابی العبیدین قال سألت عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن المبذرین قال الذین ينفقون فی غیر حق۔ ابو العبیدین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا المبذرین کے بارے میں، یعنی قرآن کریم میں سورۃ الاسراء، یا جسے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، 15ویں سپارے کی جو سب سے پہلی سورت ہے، اس میں یہ جو ارشاد ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ جو مبذرین ہیں وہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے تم تبذیر نہ کیا کرو، اگرچہ بظاہر اس کا ترجمہ عام طور پر یہی کیا جاتا ہے، یعنی فضول خرچی نہ کیا کرو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات دریافت کی کہ المبذرین کون ہیں، تو انہوں نے یوں جواب دیا کہ الذین ينفقون فی غیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جو غلط جگہ میں مال خرچ کیا کرتے ہیں کہ جو حق نہیں ہے، حق میں خرچ نہیں کرتے، ایسی جگہ خرچ کرتے ہیں جو حق نہیں ہے۔ حق نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، ناجائز جگہ میں مال خرچ کرنے والے لوگ۔ اور اس کے بعد ہمارے سامنے یہ ایک اور اثر ہے جس کا نمبر ہے 445۔ فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال المبذرین فی غیر حق۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بات مروی ہے، یعنی اس سے پہلے المبذرین کے معنی میں جو کچھ کہا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ ارشاد تھا جو ہم نے ابھی اس سے قبل پڑھا، اور یہ جو موجودہ بات ہے یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوسرے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے قرآن کریم کی یہی آیت کہ جس میں المبذرین کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم تبذیر نہ کیا کرو، کیونکہ المبذرین یعنی تبذیر کرنے والے یہ تو شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان تو اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ المبذرین یعنی فی غیر حق، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلط جگہ، ناجائز جگہ روپیہ پیسہ خرچ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اثر اور اس سے قبل گزشتہ اثر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو کچھ ارشاد فرمایا المبذرین کی تفسیر کے طور پر، پھر اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو کچھ ارشاد فرمایا المبذرین کی تفسیر کے طور پر، دونوں کا یہی معنی سمجھ میں آیا کہ المبذرین سے مراد وہ لوگ ہیں، یا یہ کہ تبذیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال و دولت ناجائز کام میں خرچ کرنا۔ تو جس طرح اسراف یعنی فضول خرچی کرنا، حد سے تجاوز کر جانا، اگرچہ وہ جائز کام میں ہی کیوں نہ ہو،
وہ ناپسندیدہ ہے۔ تو اسی طرح تبذیر یعنی ناجائز کام میں مال و دولت خرچ کرنا، لٹانا، اگرچہ بہت معمولی مقدار میں ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں ہی چیزیں یعنی اسراف بھی اور تبذیر بھی دین اسلام میں ان دونوں سے ہی نہایت تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارے سامنے یہ نیا باب ہے کہ جس کا نمبر ہے 209، اور اس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب اصلاح المنازل، یعنی گھروں کی اصلاح کرتے رہنا، اپنے گھروں کو درست رکھنا۔ اصلاح کے معنی ہے درست کرنا، درست رکھنا، کہ جس طرح اس کے برعکس افساد کے معنی ہے خراب کر دینا، خرابی پھیلانا، توڑ پھوڑ کرنا، تو اسی طرح افساد کے مقابلے میں ہے اصلاح یعنی درست کرنا۔ اپنے گھروں کو درست کرنا یا درست رکھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی انسان کے لیے گھر اللہ کی طرف سے بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور یہ کہ اللہ نے انسان کو باقی دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بہت سی حیثیتوں سے جو خاص شرف سے نوازا ہے، اور انسان کو جو خاص مقام و رتبہ عطا کیا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہوا، فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی ہم نے تو بنی آدم کو، انسان کو بطور خاص بڑی ہی عزت عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ خشکی میں بھی اور پانی میں بھی، یعنی دریا ہو یا سمندر ہو، ہم نے انسان کے لیے سواری کا انتظام فرمایا ہے، یعنی وہ خشکی ہو یا وہ سمندر ہو، پانی ہو، دریا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ چوپائے ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، تو یہ تمام جانور، یہ تمام مخلوقات، ان کا معاملہ یہ ہے اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ بیچارے سبھی بغیر کسی سواری کے پیدل ہی گھوما کرتے ہیں زندگی بھر، کہ کوئی بھی جانور ہو کہ پیدل ادھر ادھر آنا جانا، سمندر میں ہے، پانی میں ہے، تب بھی خود ہی ادھر ادھر تیرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، کہ جو پانی کی مخلوقات ہیں، مچھلیاں وغیرہ، اور جو خشکی کے جانور ہیں وہ بھی اپنے پیروں پر، یا بغیر پاؤں کی کوئی مخلوق ہے سانپ وغیرہ، تو اپنے جسم پر ہی خود ہی ادھر ادھر گھسٹتے پھرتے ہیں زندگی بھر، کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس کے لیے سواری کا انتظام کیا گیا، اتنی عقل سے نوازا انسان کو اللہ نے کہ وہ عقل، اللہ کی عطا فرمودہ اس عقل سے کام لیتے ہوئے مختلف زمانوں میں اپنے لیے مختلف قسم کی سواریوں کی ایجاد اور یہ انتظام، کہ گزشتہ وقتوں میں مثلاً یہ کہ اونٹ پر سواری، گھوڑے پر سواری، ہاتھی پر سواری، آج کل یہ گاڑیاں، ہوائی جہاز، اور اگر سمندر میں دیکھا جائے تو یہ بحری جہاز
وغیرہ وغیرہ، یہ نعمت انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو بہت ہی عمدہ اور پاکیزہ قسم کی چیزیں بطور رزق عطا فرمائی ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے انسان کو اپنی دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں بڑی ہی فضیلت یعنی خاص شرف اور مقام و مرتبے سے نواز رکھا ہے۔ تو انسان، اللہ کی طرف سے انسان کو خاص مقام و رتبہ عطا کیا گیا، تو اسی کا ایک مظہر اور اسی خاص مقام و مرتبے کی ایک جھلک اور یہ ایک اثر یہ نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا میں، ان کا حال یہ ہے کہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کہ بس کھلی جگہ بھاگے پھرتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ کتے ہو گئے، بلیاں ہو گئیں، کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان، اسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر دور میں انسان اپنے لیے کسی نہ کسی شکل میں کسی بھی طرح ٹھکانے کا انتظام کرتا ہے کہ وہ کھلی جگہ نہیں رہ سکتا، بلکہ ہمیشہ ہر زمانے میں، اور یہ کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اور ہر انسان کی اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت اور گنجائش کے مطابق، خواہ وہ گھر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ تنگ ہو یا کشادہ ہو، وہ خوبصورت ہو محل اور حویلی ہو یا کوئی گھاس پھوس کا جھونپڑا ہو، اور یہ کہ وہ اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، لیکن بہرحال انسان کے لیے گھر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان، وہ فقیر ہو یا امیر ہو، وہ اس دنیا میں زندگی بسر نہیں کیا کرتا۔ اور جب یہ گھر اتنی بڑی نعمت ہے اور اس قدر اہم ترین اور بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کے لیے، تو پھر اس گھر سے متعلق کچھ معاملات، کچھ احکام اور کچھ تعلیمات و ہدایات، تاکہ اس گھر کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ دین اسلام تو دین فطرت ہے، جو چیز بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے، تو اس کے بارے میں دین اسلام میں انسان کو ضروری رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس بارے میں کچھ گفتگو کی گئی ہے، جو آئندہ ملاقات کے موقع پر لیے ہوئے انشاءاللہ ناظرین کرام ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔